ارے بھائیو، آؤ میں آپ کو بانی تبلیغ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا درد بھرا واقعہ سنانے جا رہا ہوں۔ پیارے بھائیوں، آج انہی کی محنت کا یہ صلہ ہے کہ آج پوری دنیا میں جگہ جگہ پر مسجدیں بنائی جا رہی ہیں اور جگہ جگہ پر لوگ مسجدوں کو آباد کر رہے ہیں۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جب تبلیغ شروع کی تو بڑے بڑے حالات پیش آئے۔ ایک مرتبہ ایک گشت میں ایک جگہ چند لوگ بیٹھے تھے۔ مولانا نے مناسب انداز میں تبلیغ شروع کی، ان کو سمجھانے لگے تو ان نوجوانوں کو اتنا بھی گوارا نہ ہوا کہ ایک عالم اور درویش ہمیں نصیحت کر رہا ہے۔ انہوں نے مارنا شروع کر دیا۔ آپ کمزور تھے، بے ہوش ہو گئے۔ ہوش میں آنے کے بعد پھر سے سمجھانے لگے، انہوں نے پھر سے مارا۔ بالآخر ان نوجوانوں کے دل نرم ہوئے اور وہ سوچنے لگے کہ آخر یہ مولوی ہمارے لیے کیوں مار کھا رہا ہے، چلو اس کی بات سن لیتے ہیں۔ تو ان نوجوانوں نے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی باتوں کو سنا اور انہی نوجوانوں میں سے ایک دو ساتھی اللہ کے راستے کے لیے تیار بھی ہو گئے۔ انہی نوجوانوں میں سے ایک ساتھی کچھ سالوں کے بعد بیانوں میں روتا تھا اور حضرت رحمۃ اللہ علیہ کو یاد کیا کرتا تھا اور کہتا تھا کہ مجھ پر حضرت کا بڑا احسان ہے کہ انہوں نے مجھ کو بنا دیا۔ ایک اور واقعہ لکھا گیا ہے کہ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک جگہ تشریف لے گئے۔ ایک میواتی آدمی سے تبلیغ کی باتیں کرنے لگے، اس کو سمجھانے لگے۔ وہ بڑا اجڑ اور سخت قسم کا آدمی تھا، اتنا بگڑ گیا کہ مولانا کو گھونسا مار دیا۔ حضرت مولانا رحمۃ اللہ علیہ دبلے پتلے تھے، مکے کی تاب نہ لا سکے، گھونسے کو برداشت نہ کر سکے اور زمین پر بیٹھ گئے۔ کچھ دیر کے بعد جب تکلیف دور ہوئی، حالت درست ہوئی، تو مولانا رحمۃ اللہ علیہ نے بڑے اطمینان اور سکون سے اس آدمی کے دامن کو تھام لیا اور فرمایا کہ اچھا، تم نے اپنا کام کر لیا، تم سے جو بن سکا تم نے کر لیا، اب ذرا میری بات سن لو۔ یہ دیکھ کر وہ آدمی شرم سے پانی پانی ہو گیا۔ فوراً مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے قدموں پر گر پڑا اور کہنے لگا کہ مولانا مجھے معاف کر دو، ورنہ میری بخشش نہیں ہوگی۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جن کی محنتوں کی وجہ سے آج پوری دنیا میں دین بڑی تیزی سے پھیلا، اس طرح کے واقعات ان کی زندگی میں بے شمار ہوئے ہیں۔ جب آپ آخری زمانے میں آخری وقت میں بیمار ہوئے، رات کو 12 بجے گھبراہٹ کا دورہ پڑا، جس پر ڈاکٹر کو فون کیا گیا۔ ڈاکٹر آئے اور دوا دی۔ رات کو بار بار اللہ اکبر کی آوازیں آتی رہیں۔ صبح کی اذان سے پہلے حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی جان کو جان آفری کے سپرد کر دیا اور عمر بھر کا تھکا سا مسافر شاید ہی کبھی دنیا میں چین کی نیند سویا ہوگا، منزل پر پہنچ کر میٹھی نیند سو گیا۔ صبح کی نماز کے بعد رونے اور گڑ گڑانے اور آنسوؤں کے درمیان مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی جانشینی عمل میں آئی اور حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا عمامہ حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو پہنایا گیا۔ تو یہ تو مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زندگی کا بالکل تھوڑا سا حصہ ہے۔ انہوں نے ایسی قربانی دی ہے، انہی قربانیوں کی بدولت اللہ تعالیٰ نے ان سے دین کا بڑا کام لیا۔ اگر یہ واقعہ آپ کو اچھا لگا ہو تو اس واقعے کو لائک کریں، اس ویڈیو کو دوسرے مسلمان بھائیوں کے پاس شیئر کریں، تاکہ ان کو بھی پتہ چلے کہ جن کے نام سے اور جن کے نام کو لے کر جن کے واقعات کو ہم بیان کرتے ہیں اور جن کی تیار شدہ طریقے پر ہم چلتے ہیں، ذرا ہم ان کی زندگی کا جائزہ تو لیں کہ انہوں نے اس کام کو کھڑا کرنے کے لیے اور اس کام کو مضبوط کرنے کے لیے اور اللہ کے دین کی اشاعت کے لیے
کتنی بڑی بڑی قربانیاں دی ہیں اور مصیبتوں کا سامنا کیا ہے۔